اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، یہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بے شک قرآن کریم نسخہ کیمیا ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کرو۔ ناظرین، والدین سرچشمہ محبت ہیں، اور جہاں دنیا کے تمام مذاہب میں ان کی عزت و تکریم پر زور دیا جاتا ہے، وہیں اسلام میں بھی اس کے ہمہ گیر اور ہمہ جہت احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں اپنے حقوق کی بات کی ہے، وہیں والدین کے حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے والدین کے حقوق پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد اسلم حیات صاحب۔ آپ ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی میں شعبہ اسلامیات میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین کے حقوق کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ یہ موضوع جتنا اہم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اتنا ہی معاشرتی استحکام، ذہنی قلبی سکون اور آسودگی کے لیے اہم ترین بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت کے فوراً بعد بندوں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو لہٰذا اس حقوق کے پہلو بھی بہت سارے ہیں۔ والدین جو ماں باپ ہیں، اولاد کے لیے وہ سایہ رحمت ہے، اولاد کے لیے وہ ربوبیت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرمائیں جس طرح بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی، میری پرورش کی، میری دیکھ بھال کی۔ تو ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو کئی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ان کی حیثیت اس وقت ہے جب بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے شیر خارگی میں ہیں یا لڑک پن کے حصے میں ہیں، تو اس وقت بھی اولاد کے وہ حکم ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا کہا مانیں اور ان کو ہی اپنا خیر خواہ سمجھیں، کیونکہ انسان سب سے پہلے جس محسن کو دیکھتا ہے آنکھیں کھولنے کے بعد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ یا اولاد ذرا جوان ہو جاتی ہے، وہ یوتھ کے ینگ جنریشن میں آ جاتی ہے، کیونکہ ٹین ایج میں جذبات کیفیات بچوں کی اور ہو جاتی ہیں، جب میچورٹی آ جاتی ہے پھر کیفیات اور ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہلو سے پھر ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی اور ان کی خدمت، اس کے پہلو اور بدل جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی صاحب روزگار ہو جاتا ہے، با اختیار ہو جاتی ہے اولاد، پھر ماں باپ کے ساتھ ان کے تعاون اور خدمت کے سلسلے کی نوعیت اور مختلف ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر شادی کے بعد ایک نیا فیز جو شروع ہوتا ہے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، پھر جو ہے ایک نئی جہت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جس وقت ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جو ہے اس اعتبار سے جوان ہوتی ہے، ایک اعتبار سے برسر روزگار اور صاحب اقتدار ہوتی ہے، ماں باپ بزرگ بھی ہیں، بعض کا بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر شریعت نے ایک اور پورا فیز دیا ہے ان کی خدمات سر انجام دینے کا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ماں باپ کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے حقوق علیحدہ بیان کیے ہیں کہ وراثت میں ان کو کس طرح حصہ دینا ہے۔ پھر اگر جو ہے وہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں کہ ان کی وراثت کو صحیح تقسیم کیا جائے،
اور ان کے جو قرضہ جات ہیں وہ احسن طریقے سے ادا کیے جائیں۔ کوئی اگر ان کے ذمہ کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی رہ چکی ہے یا وہ حج کسی وجہ سے شرعی عذر سے وہ نہیں کر سکے تو حج بدل اور ان کے دیگر حقوق ادا کرنا، ان کے آل اولاد سے پیار اور محبت کرنا، ان کے رشتہ داروں کی دلجوئی خیر خواہی کرنا، ان کی تجہیز و تکفین کے تمام مراحل کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا اور ان کے لیے دعائے خیر و مغفرت وغیرہ کرتے رہنا، اور ان کے دوست احباب ان کے ساتھ خیر خواہی و بلائی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بچے کے پیدائش سے لے کر والدین کی زندگی کے آخری دن تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ جو ہے وہ والدین کے حقوق قائم رہتے ہیں۔ نماز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب نماز اختتام پذیر ہو رہی ہوتی ہے وہاں دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو وہاں بھی انسان اس وقت یہ دعا اپنی نماز میں شامل رکھتا ہے۔ پھر ایک اور اس کا پہلو آ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اے انسان تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ ہے جو تمہیں جنم دیتا ہے، ایک وہ ہے جو تمہیں رشتہ دیتا ہے، سسر جو ہے ساس ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہیں علم دیتا ہے جس کو معلم ہم کہتے ہیں، جس کو استاد کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت ہمہ جہت جو ہے وہ والدین کے حقوق کا تعین بھی کرتی ہے، اس کی ادائیگی کی تاکید بھی کرتی ہے، اور اس کے اوپر بے پناہ اجر و ثواب کا بھی وعدہ ہے کہ ایک دفعہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ پھر وہ اگر بوڑھے ہیں تو اس کے لیے پوری ہدایات ہیں، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ تو پوری انشکر لی والدی کا میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو صرف ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ شریعت نے جس جس پہلو سے والدین کے حقوق کا ذکر کیا وہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے، ہمارے نوٹس میں ہونے چاہیے۔ پھر ایک اور اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں ان کے حوالے سے بھی فرمایا کہ وہ امہات المومنین ہیں، وہ مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، بلکہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے تھے یا اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اور اس اعتبار سے حضور علیہ السلام روحانی جو ہے وہ سرپرست اور باپ کی طرح ہیں، اور امہات المومنین مومنوں کی مائیں ان کے بھی حقوق جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں بھی اللہ نے بیان کی، حضور علیہ السلام نے بھی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہر پہلو کو اس چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہوئے یا حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، والدین وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن پر پڑی محبت کی ایک نظر بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بلا شبہ والدین اللہ تعالیٰ کی شان، حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم حیات صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم۔ سب سے پہلے میں اور ٹی وی نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اپنے اظہار خیالات کا موقع دیا۔ تو قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے والدین کی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، سب سے بڑی ہستی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں، مثلاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یا اس کے یعنی اطاعت کی جائے، اس کی حکم کی بجا آوری کی جائے، تو ان کے فوراً بعد اور کسی کا ذکر نہیں آتا۔ ان کے فوراً بعد والدین کا ذکر آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ تو اس سے بڑھ کر اور والدین کی کیا عزت اور کیا یعنی کہ تکریم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا
کہ میرے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یعنی کہ سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اگر آپ والدین کی اچھی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں گے، ان کی دل آزاری نہیں کریں گے، ان کے ساتھ یعنی کہ محبت اور شفقت والا معاملہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے جنت ہیں۔ اور اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، پل پل پہ ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں اور ان کو معاشرے میں کہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑتے، ہر جگہ پہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، تو پھر اس دنیا میں بھی آپ کے لیے دوزخ ہے اور آخرت میں تو یقیناً دوزخ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی یعنی کہ دلیل ہی نہیں ہے اس کے دوزخی ہونے کے لیے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں یا ناراض نہ بھی ہوں، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ، والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفقت اور محبت ڈالی ہے کہ اولاد بے شک ان کے ساتھ جتنی زیادتی، جتنا ظلم کر لے، اس کے باوجود وہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن ان کا دل دکھتا رہتا ہے، وہ اندر کڑتے رہتے ہیں، رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو راہ راست پہ لا دے۔ یہ دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری خدمت کا موقع دے دے، بلکہ پھر بھی وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو راہ راست پہ لا دے، اس کا مستقبل اچھا بنا دے اور ان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے ان کے راستے میں۔ تو اتنی بڑی ہستی، یہ تو رب کا ہے، یہ اتنا یعنی کہ یہ اعزاز رب کا بنتا ہے کہ رب ہے کہ وہ ہر ٹائم بندے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے، اور اسی کا ہے نا آپ والدین کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا بھی یعنی کہ اولاد والدین کا دل دکھا لے، اس کے باوجود وہ کیا کہتی ہے کہ وہ یعنی کہ اس پہ ناراض نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں اسی اپنے لیے اللہ بندے سے تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ جی تو اس لیے یعنی کہ اللہ یعنی اس میں یہ آتا ہے کہ جب ہم یعنی کہ والدین کا جب دل دکھاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لیے اف تک نہ کہو، یہ اللہ کا حکم ہے، والدین کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بوڑھے والدین کی گستاخی، ان کی شان میں گستاخی تو کجا، اللہ اف کا لفظ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گھریلو زندگی کے استحکام والدین کے حقوق پر یاد آنے پر ہیں، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، علامہ اقبال کا اس ضمن میں فرمان ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ایک ایک فرد کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ ایک آئلی نظام ہے، کنبہ ہے، میاں بیوی ہیں جن کو ہم والدین کہتے ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ اگر اکائی ٹھیک ہو، بنیاد ٹھیک ہو تو پوری عمارت جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، اور اگر غلطی سے بنیاد ٹیڑھی رکھ دی جائے، غیر مستحکم ہو، جو ہے معیاری ہو، تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارت ہم کھڑی کریں گے وہ ناپائیدار ہوگی۔ تو آئلی زندگی کو، گھریلو زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کا بہت اچھا تعین کیا کہ والدین اولاد کے حقوق کا پورا خیال کریں اور اولاد جو ہے وہ والدین کے حقوق کا پورا خیال کریں۔ اب کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تو والدین کے ہی فرائض زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑے سے سمجھ و شعور کی دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تو پھر جو ہے وہ اولاد کو بھی بار بار تاکید کی گئی۔ تو معاشرتی استحکام کے لیے ہمیں گھریلو استحکام ضروری ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے دولت مند گھرانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صاحب اختیار اقتدار گھرانے ہوتے ہیں، لیکن جب والدین اور اولاد میں حقوق و فرائض کا توازن خراب ہوتا ہے
تو وہ سارے کے سارے کولیپس کر جاتے ہیں. اللہ نہ کرے پوری اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ہی اگر بگڑ جائے، وہ برے راستے پہ چل پڑے، کسی بری لعنت میں گرفتار ہو جائے، نشے کی لعنت میں چلا گیا ہے، بیڈ سوسائٹی میں چلا گیا ہے، یا کوئی اور اس کے اندر ایسا علت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ سارا خاندان جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ ایک کلنک کا ٹیکے والی کیفیت بن جاتی. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو حکم دیا کہ متوازن سلوک کیا جائے، بیٹوں اور بیٹیوں کو یکساں. اب اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے سب سے بڑے محسن جو ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کے قرآن میں یہ بات بیان کی کہ دیکھو تمہاری ماں جو ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ انتہائی صبر اور تکلیف کے ساتھ 9 ماہ پیٹ کے اندر وہ برداشت کرتی ہے، پھر انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ بچے اور بچی کو جنم دیتی ہے، پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے. تو انسان کسی طور پر بھی ایسا محسن جو ہے اس کی دل آزاری کا تصور نہ کرے. پھر باپ کے لیے فرمایا کہ باپ کا چہرہ جو ہے وہ جنت کے دروازے کی طرح ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت قدام الامہات، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور میں سفر پہ گیا تھا، اپنا مال اسباب کچھ اپنے والد کے سپرد کر گیا تھا. اب جب میں سفر سے واپس آیا ہوں تو میرے باپ نے میرا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے میرا مال واپس کرے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو خرچ ہو گیا. تو پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. فرمایا تیرا مال، تیری اولاد، سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو تمہیں بیچ ڈالے، چاہے تو تمہیں آزاد کرے، تو اس کا حق دے ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے مال کہ وہ تیرے باپ نے اپنے تصرف میں لایا. پھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے کہ نزا کا وقت ہوا اور جان قبض نہیں ہو رہی. صحابہ نے آ کے کہا کہ علقمہ کیوں رو رہے ہو، پریشان ہو؟ تم زندگی تو اللہ کی ایک امانت ہے، تو جانا دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت، تو لہٰذا تم اللہ کو یاد کرو، کلمہ پڑھو. تو کہا کون سا کلمہ پڑھو؟ تو اس پہ پھر صحابہ کرام متفکر ہوئے، حضور علیہ السلام کو جا کے اطلاع دی کہ علقمہ کی تو عاقبت مشکوک ہو گئی. حضور تشریف لے گئے اور یہی بات ان کو دہرائی، تو انہوں نے کہا حضور کون سا کلمہ؟ تو پھر آپ سمجھ گئے کہ کوئی اس کے وجود سے ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے. فوراً پوچھیں اس کے ماں باپ میں سے کوئی حیات ہے؟ اطلاع ملی والدہ حیات ہے. اس کو بلوایا گیا تو فرمایا کیا علقمہ کی ماں کیا تو اپنے بچے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا حضور میں ناراض ہوں، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، بڑا رلایا، بڑا پٹایا، یہ اپنی بیوی کی خاطر مجھ پہ ظلم یا زیادتی کرتا رہے، میں اس کو کسی صورت معاف نہیں کروں گی. اس کے اتنا میرا دل دکھا ہے کہ یہ بے شک نمازی بھی ہے، آپ کا صحابی بھی ہے، یہ جہاد بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن میرے حقوق اس نے ادا نہیں کیے. پھر سرکار نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلا کے اس کو چار پہ اس میں ساڑ دو. تو اس کیفیت کو جب ماں کو پتہ چلا کہ میرے بچے کو زندہ آگ میں ساڑ دیں گے، جلا دیں گے، تو وہ پھر دل نرم ہو گیا. کہا حضور میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں نہ جلائیں، تو میں اس کو معاف کرتی ہوں. ناظرین، والدین کے حقوق کی ادائیگی جہاں دنیا کا شرف ہے، وہاں آخرت کی کامیابی بھی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب جاتے ہیں. پروفیسر محمد اسلم حیات صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ والدین کے حقوق کی عدم ادائیگی کے معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ والدین کی حقوق کی عدم ادائیگی معاشرے پہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے.
اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا معاشرے میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ تو والدین سے بڑھ کر آپ کو اس دنیا میں معاشرے میں اور کوئی خیر خواہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ کا معاشرے میں سب سے بڑا جو ہے خیر خواہ وہ استاد ہے یا دوسرے بزرگ ہیں۔ تو جب آپ ان خیر خواہوں کا یا ان محسنین کا آپ احترام نہیں کریں گے، ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، تو اس میں پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے پہ بہت زیادہ جو ہیں اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔ تو ایک انسان جو پوری زندگی گزارتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہتر کر سکوں، اس 24 گھنٹے وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اپنی وہ ساری جو کاوشیں اس کی زندگی کی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا وہ اپنی اولاد کا مستقبل ضائع کرے گا؟ کیا اپنے اولاد کو وہ ایسا مشورہ دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا مستقبل ضائع ہو جائے؟ کیا وہ اپنی اولاد کو ایسا مشورہ دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں پڑ جائے یا اس کی جو زندگی وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے؟ تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بعض اوقات نوجوان نسل میں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی وہ یعنی کہ کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ ان کے ذہن میں ایسا تصور آ جاتا ہے کہ میں یہ جو والدین مجھے جس بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا اس میں کوئی والدین کی اپنی اس میں کوئی غرض و غائب شامل ہے، تو اس بنیاد پہ وہ اس کو حکم ماننے پہ وہ یعنی کہ اس کی حکم مدولی کر دیتے ہیں اور والدین کا دل یعنی کہ آزاری کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ والدین کی ہر حالت میں ہر موقع پہ ہر طرح ان کی جو حکم عدولی نہ کریں، ان کی حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں۔ عمومی طور پر جو ہمارے عام مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کے مسئلے پہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین سے شادی بیاہ کے موقف میں اختلاف کرتی ہے۔ دوسری جو سٹیج ہوتی ہے وہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے یعنی کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے موقف سے اختلاف کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں عقل کل ہوں اور والدین جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، میرا فیوچر تباہ کر رہے ہیں یا میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل ان کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا سوچیں گے تو پھر جب وہ اپنے ذہن کے مطابق جو ایک چھوٹا سا ذہن ہے جو ابھی بالکل پورا کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکا، اس نے زندگی کی پوری بہاریں نہیں دیکھیں، اس نے زندگی کے پورے ایکسپیریمنٹ نہیں کیے، تو اب جب ان یعنی کہ ناقص سوچ اور ناقص عقل کی بنیاد پہ جب وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ سمجھ کے فیصلہ کر لے گا تو ظاہر ہے پھر جب وہ اس کے نقصانات معاشرے میں پہلے تو اس کی اپنی ذات پہ بہت زیادہ ہوں گے، اور اپنی ذات سے جب پڑھیں گے تو وہی اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں منتقل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے اور اس کی یہ غیر ذمہ دارانہ سوچ کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ جائے گا، اور جس کو پھر ریورس لانا یا جس کو ایک پورے یعنی کہ صحیح راہ راست پہ لانا پھر ایک آدمی کے بس میں نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر بہت زیادہ تگ و دو اور بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے
दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी। फ़कीरों की सदाएं भी शाहे अबरार सुनते हैं। फ़कीरों की सदाएं भी शाहे अबरार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि सूफिया में तसव्वुफ़ के मनाज़िल को तय करने के लिए वालिदैन के हक़ूक़ की अदायगी का क्या किरदार है? देखिए, तसव्वुफ़ को अगर सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये तहज़ीब अखलाक का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कि तुम अल्लाह के अखलाक को अपनाने की कोशिश करो। तो अखलाक है ही वो जिसका इंसानों से ताल्लुक़ है, यानी इंसान का जो रवैया दूसरे इंसानों के साथ है, उनके साथ मामला है। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि हुज़ूर फरमाएं कि नेकी क्या और गुनाह क्या है, तो वहाँ भी आपने यही बात बयान फरमाई कि अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिका व करहता युतले अलैहिन नास, कि नेकी अच्छा इखलाक, अच्छी आदत है, और गुनाह जो है वो है जो तेरे दिल में खटके और तू दूसरों से छुपा के करना चाहे, तू डरे कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए।
تو اس اعتبار سے اخلاق حسنہ کو اپنانا اور اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے سپرد کرنا، اخلاص کی دولت پیدا کرنا جو ہے، تو یہ تصوف کا اوڑھنا بچھونا۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت سے، قرآن و سنت سے 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 علم ملتا ہے، شریعت کا، حلال کا، حرام کا، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا، اخلاق حسنہ کا، اخلاق سیئہ، علم ملتا ہے۔ دوسرا عمل ملتا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرنا، عمل کو بجا لانا۔ صرف علم کافی نہیں ہے، جس طرح حضور علیہ السلام ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الاربعین، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من العلم لا ینفع، ایسا علم جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، ومن القلب لا یخشع، ایسا دل جس میں تیرا خوف نہ ہو اسے، ومن النفس لا تشبع، اور ایسا نفس جس میں قناعت نہ ہو، ومن الدعاء لا یقبل، اور ایسی دعائیں جو قبول نہ ہو یا سنی نہ جائیں۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ اربعن من اوتیہن فقد اوتی خیر دنیا والآخرہ، 4 چیزیں ہیں اللہ نے جس کو عطا کی۔ میں تصوف کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح حقوق والدین کا اس سے تعلق بنتا ہے۔ سمجھے اسے دنیا آخرت کے اللہ نے ہر خیر دے دی۔ سب سے پہلے فرمایا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجۃ لا تبغی حوبا لنفسها ومالہ، ایسا قلب جو شکر کرنے والا ہو، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایسا جسم کہ اگر کوئی تکلیف بھی اللہ کی رضا کے راستے میں اٹھانی پڑے تو صبر کرنے والا ہو، اور ایسی شریک یاد جو جان کی بھی محافظ ہو، مال کی بھی محافظ اور اس کی عزت کی بھی محافظ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ سارا اخلاق کی اصلاح اور اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں یہ منزل طے ہوتی ہیں۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء ہیں اور پیران پیر ہیں، تو آپ نے اپنی ماں کا ایک حکم اس کو آنر کیا کہ کہا بیٹا جیسے بھی مرضی حالات ہو جائے، بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمان تو سرکار کا ہے کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لیکن جب یہ ماں نے یہ تعلیم دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکوؤں نے جب قافلے کو لوٹ لیا، ہر کوئی مال چھپا رہا تھا، آپ اس کو ظاہر کر رہے تھے بھی میرے پاس 40 دینار ہیں اور میں نے، والدہ نے بغل کے نیچے وہ رکھے ہوئے۔ تو انہوں نے مذاق سمجھا، جب سردار تک بات گئی تو اس نے کہا تو نے ہم سے مال کیوں نہیں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میری ماں کا حکم تھا کہ بیٹا جو مرضی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا، لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم القلب۔ تو یہی حکم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس کا دل ایسا نرم ہوا، مائل ہوا کہ اس نے کہا کہ اس کو اپنی ماں کے حکم کا اتنا پاس ہے اور میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتا ہوں۔ تائب ہوا، سارے چوروں ڈاکوؤں نے توبہ کی اور آپ کے دست حق پرست پہ وہ نیکی اور ہدایت کی راہ پہ چل پڑے۔ خواجہ جو ہے واجد یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی خاطر ساری رات وہ پیالہ لے کے کھڑے رہے پانی کا کہ اماں اٹھے گی، تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، نیند آ گئی ہے اور فجر صبح کا ٹائم ہو گیا اور آپ پیالہ لے کے کھڑے اماں۔ تو یہ والدین کی خدمت اور اطاعت، اسی طرح بے شمار اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ تو جو استاد ہے، معلم ہے، وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہر استاد کسی بھی درجے میں وہ باپ کی جگہ ہے، لیکن جو شیخ ہوتا ہے، جو مرشد برحق ہوتا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، جلوت میں خلوت میں ان کا تزکیہ نفس کیا، تصفیہ باطن کیا، تو اسی طرح جو مرشد اور شیخ ہے
اس کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو زیر تربیت ہے، مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ ان کی صحیح طور پہ تربیت کرے، جس کا علامہ نے بھی ذکر کیا، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو سلطان العارفین کا بھی مشہور کلام ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے اور کدے وال بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو تین باپ ہیں، ایک جنم دیتا ہے، ایک رشتہ دیتا ہے، ایک تمہیں ہدایت اور تعلیم دیتا ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو وہ باپ جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے اس کا درجہ باقی دو باپوں سے بڑھ کے ہے۔ تو جب جس باپ کا درجہ چھوٹا ہے، جب اس کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک اجے مقبول ہے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو تعلیم اور ہدایت دیتا ہے، جس کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ بڑھ کر ہے، تو مرشدہ دیدار ہے باہو ایک نہیں لاکھ کروڑا حجا۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ جو ہے وہ یاد رکھیں کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بناتا، کبھی بھی ساس سسر کا نافرمان نہیں بناتا۔ وہ انسان کے قلب کی اس طرح تطہیر، اس کی ذمہ داری ہے تزکیہ کرنا، تصفیہ باطن کرنا، تو قلب کے اندر سے وہ بغض، عناد، منافقت، کینہ، تکبر، غصہ، طمع، گندی خصلتیں اس کے قلب سے دور ہوتی ہیں، وہ دور کرتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو مرید جس قدر اپنے شیخ پہ اعتماد کرے گا، اپنے استاد پہ اعتماد کرے گا، اس کے بتائے ہوئے سباق کے ساتھ چلے گا اور اس کے حقوق بجا لائے گا، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں، وہ پہلا صوفی ہے جس نے صحبت کا اور شاگردی کا اور مرید ہونے کا حق ادا کیا۔ حضور کی سب سے زیادہ خدمت، سرکار سے سب سے زیادہ محبت اور سرکار کے سب سے زیادہ جو صحبت انہوں نے اختیار کی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ارحم امتی بے امت ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو محبت اور رحم کرنے والا ابو بکر۔ تو یہ تربیت انہیں سرکار کی صحبت میں رہ کے ملی، جب انہوں نے تن من دن ہر سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، آپ کے دین کے لیے۔ تو علامہ نے کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین، تصوف کے منازل والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ والدین کی دعا تھی کہ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء بنے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ والدین کی دعائیں بچوں کے لیے مقبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوانوں میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ بے شک نوجوان معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور کوئی بھی معاشرہ نوجوان نسل کے بغیر اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے نوجوان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو استحکام کی طرف لے جائے۔ تو اس لیے معاشرے کے استحکام کو طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، اور اپنے کردار سے جب یہ ثابت کرے گا، اپنے کردار سے یہ ثابت کرے گا کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں، میں والدین کی دلجوئی کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے اوپر رحم اور شفقت کر رہا ہوں، میں دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رحم اور کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اور ان کے اندر ان کے جو بھی ان کو مسئلے پیش آ رہے ہیں، ہر مسئلے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایز اے جوان کا کردار وہ معاشرے کے اندر وہ شامل ہو جائے گا، اور اس کے طرز عمل سے معاشرے کے اندر ایٹومیٹیکلی بہت زیادہ وہ تبدیلی آ جائے گی۔ ناظرین، بے شک
نوجوان کسی بھی معاشرے کا بہت اہم رکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو سوال تھا کہ نوجوانوں میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، آپ چونکہ استاد بھی ہیں، نوجوانوں سے روز کا آپ کا کانٹیکٹ بھی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ اقبال نے نوجوان کو بہت زیادہ فوکس کیا، اے تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو نوجوان طبقے کو معاشرے کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور کسی مثبت تبدیلی کے لیے، یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں ایک مثبت انقلاب لانے کے لیے، یہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی۔ لیکن وہ اپنی یہ ساری منزلیں اگر وہ تنہا طے کرے گا تو بہت سارے جور رہ جائے گا، کمیاں رہ جائیں گی، اور وہ ٹارگٹ پورے طور پہ اچیو نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کے اندر والدین اور بزرگوں کا احترام اور ان کی بات سننے کا حوصلہ اور جذبہ اور غور و فکر کا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو بڑے والدین اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں، وہ والدین جو ہیں اس کا درجہ وصیت رکھتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے ماں باپ کو تو بہت آنر کرتے ہیں، لیکن جو بیوی کے ماں باپ ہیں، جو اس کے ساس و سسر ہیں، وہ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھریلو نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال کرتا ہے، لیکن بیوی کے بہن بھائیوں کے معاملے میں غفلت کر جاتا ہے، تو پھر بھی نتیجہ صحیح نہیں نکلتا۔ تو تیسرا پھر بڑا ستون استاد ہے، جو معلم ہے اور جس کا درجہ باقی دو باپ سے بڑھ کے، وہ اس کو صرف ایک ٹیوشن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اس کو پیسے دیا، فیس دیا، پڑھ لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک بھی علم کی بات دی ہے وہ میرا استاد ہے، میرا معلم ہے، اور میری نظر میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ ڈالے، چاہے مجھے آزاد کر دے۔ تو جب تک ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے ساس اور سسر کو، اپنے حقیقی ماں باپ کو ان کی ڈیو رسپیکٹ، ڈیو ریگارڈ جو شریعت نے ان کو دی ہے، جو نظامی اخلاقیات نے ان کو دی ہے، جو دنیا کے ہر معاشرے نے ان کو دی ہے، اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم نے کوئی ہمیشہ جوان تو نہیں رہنا۔ ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد، یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی دل جوئی کریں گے، خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کو مالی ضروریات مہیا کریں گے، تو یقینی طور پر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے ماں باپ بھی ہمارے سر خیر خیر بلائی کریں گے۔ ہر جزا، ہماری اولاد جو ہے، ہر جزا و لسان الا لسان، کیونکہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ایز یو سو شیل یو ریپ، ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ماں باپ کو بھی ایک رول ایسے ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے بچوں کو یہ پریکٹیکل تعلیم دے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے بڑوں کا احترام کیا، خدمت کی، دلجوئی کی۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو اولاد کے لیے چچا ہیں یا تایا ہیں یا پھپھییں ہیں یا دیگر جو رشتے شریعت نے بنائے، تو اس طرح بھی اولاد کو ایک اچھا ٹریک ملے گا، اور پھر اس پیمانے میں دیکھیں گے کہ دنیا میں ہمیشہ انہوں نے ہی عزت پائی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا، جنہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ ماں باپ یا معلمین جو ہمارے سامنے ہیں، بلکہ اوپر پوری چین جو ہے، ہمارا جو دادا استاد ہے، ہمارا پردادا استاد ہے، اوپر چلتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے معلم حقیقی، معلم اعظم اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو کیسا مختصر، الدال علی الخیر کفاعلہ، ہر خیر تو ہمیں اس معلم اعظم سے ملی، ان کا ہی فیض قیامت تک جاری و ساری ہے۔
تو ہم ان کا بھی احترام کریں، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ فقہاء اور وہ اساتذہ جنہوں نے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ دیا، ہم ان کو بھی اچھے لفظوں سے یاد کریں، اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جب ہم ان کے لیے نیک جذبات رکھیں، کہ بعض کا بڑے بڑے اکابرین کے بارے میں وہ نازیبا سی بات یا بلو ٹو دیئر ڈگنیٹی بات منہ سے لوگ کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کا احترام جو ہے وہ ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظریہ توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کو منسلک کر دیا، تو اس سے بڑا درجہ والدین کو اور کیا دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو والدین کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات شوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے۔ رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے۔
کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور